نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے ایک مرتبہ پھر سورہ صف، جو کہ قرآن مجید کا 61واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پچھلی کئی نشستوں سے میں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کے ذریعے جو ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، جسے وہ دین حق سے تعبیر کرتا ہے، اس دین کا ایک رخ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، دین کا دوسرا رخ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، اور پھر دین کا تیسرا رخ اور پہلو وہ ہے کہ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، دین پامال ہو رہا ہو، دین کی حدوں کو توڑا جا رہا ہو، تو ایسے حالات کے اندر پھر اس دین کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا جائے، اور میدان عمل میں آ کر اس دین کے تحفظ کی خاطر اپنا کردار ادا کیا جائے۔ پچھلی نشست میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس تیسرے اینگل پر روشنی ڈالی تھی اور یہ بتایا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنا، اس کی اقامت کے لیے کام کرنا، اس کی مٹتی ہوئی قدروں کے تحفظ کے لیے محنت کرنا، یہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا شاید کوئی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس پر بڑی ڈیٹیل سے پچھلی نشست میں ہم روشنی ڈال چکے ہیں، اور مزید میں جسٹ اس آیت کریمہ پر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے 2 باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم پچھلی گفتگو کے ساتھ ریلیٹ ہو جائیں کہ باری تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجا اس لیے تاکہ یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کرے۔ تو یہاں سے 2 باتیں جو بنیادی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو دستور عطا کیا ہے، جو نظام عطا کیا ہے، جسے وہ دین اسلام اور دین حق سے تعبیر کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ دین دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آئے۔ ایک تو یہ اللہ کا منشا ہے، اور دوسرا اس نے یہ ذمہ داری اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کے لیے کلمہ حق بلند کیا،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور اس دین کی سربلندی کے لیے پھر قربانیوں کی ایک تاریخ رکھی۔ پوری مکی زندگی کو سامنے رکھیں، پھر مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے آئے، پھر جنگوں کا ہونا، شہادتوں کا ہونا، خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک زخمی ہوئے۔ ایک موقع پر آپ اپنی سواری سے بھی نیچے تشریف لے آئے، اور ان سارے مرحلوں کے بعد پھر وہ وقت آیا جب 8 ہجری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور وہ دین جس دین کو اللہ رب العزت نے غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر کے دکھایا۔ تو یہ جو کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یقیناً یہ آپ کی سیرت اور سنت ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کو ہے۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ اللہ کا منشا بھی ہو۔ دیکھیں نا، اللہ 14 صدیاں پہلے بھی چاہتا تھا کہ یہ دین حق دنیا کے باطل نظاموں پر غالب آئے، اس کا یہ منشا آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، اور جب تک انسانوں کی دنیا باقی ہے اس کا یہ منشا بھی اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے کہ اس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے وہ دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب آنا چاہیے۔ تو جو شخص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی اس منشا کے لیے کام کرے گا، تو ذرا چشم تصور میں لائیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اس پر ان ڈیٹیل پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں، دین زوال کا شکار ہو جائے، تو پھر دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلنا اور اس دین کے تحفظ کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کیا واقعتاً دین زوال کا شکار ہے؟ تو اس پر بھی میں نے اشارتاً روشنی ڈالی تھی کہ اس بات میں رتی برابر شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت دین اور پھر امت زوال کا شکار ہے۔ ہم دین سے بہت دور ہو چکے، ایک رسمی سا تعلق بس ہمارا دین سے باقی رہ گیا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جس دین کو ہم نے کلمہ پڑھ کے قبول کیا ہے اس کے لیے آسمانوں سے ایک ہی کتاب نازل فرمائی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، اور بحثیت امت ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ڈھنگ کے ساتھ یہ کتاب پڑھنا آتی ہے۔ ہمیں پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی، اور جن خوش نصیبوں کو یہ قرآن پڑھنا آتا ہے پھر اگلے سٹیپ پہ سوچیں کہ وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو اس کتاب کو پڑھیں تو پھر انہیں سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو اس سے بڑا دین اور امت پر زوال کیا ہو سکتا ہے؟ اور ضرورت ہے کہ اس زوال کو پھر سے عروج میں بدلنے کے لیے میدان عمل میں نکلا جائے، اس کے لیے محنت کی جائے، کام کیا جائے۔ اور دوسری بات جو میں آج کی اس نشست میں بالخصوص بتانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، جس طرح اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت دین اور امت زوال کا شکار ہیں، اسی طرح میں علی وجہ البصیرت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس صدی کے اندر دین اور امت پر آنے والے زوال کو پھر سے عروج میں بدلنے کے لیے اللہ نے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اور جس تحریک کا انتخاب کیا ہے اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن۔ اب کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ فقط منہاج القرآن ہی اس مقصد کے لیے کیوں؟ کیا اور لوگ دین کا کام نہیں کرتے؟ انکار نہیں ہے، دین کے کام کرنے کی بڑی کروڑوں جہتیں ہیں، بڑے نیکی کے کام ہے، خیر کے کام ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، اور جو شخص جہاں بھی، جتنا بھی، جس حال میں بھی اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا، اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہوں گے جو مسجدیں بنواتے ہیں، کئی ہوں گے جو مدرسے تعمیر کروا دیتے ہیں،
کئی ہوں گے جو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پانی اچھا نہیں مل رہا تو چلو کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیا، فلٹر لگوا دیا۔ کئی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ غریبوں کے کھانے کے لیے لوگوں نے دسترخوانوں کا انتظام کیا ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ روز وہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ تو اس طرح کے الغرض میں بتا رہا ہوں کہ ہزاروں خیر کے کام ہیں، اور جو شخص جہاں جو کام کرتا ہے اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس پر اجر ملتا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ خالی مسجدیں بنوانے سے دین غالب نہیں آتا، خالی مدرسے تعمیر کرنے سے دین غالب نہیں آتا، خالی یتیم بچیوں کی شادیاں کر دینے سے دین غالب نہیں آتا، خالی غریبوں کو کھانا کھلا دینے سے دین غالب نہیں آتا۔ ان سارے کاموں کا کبھی آپ انالیسز کر لیں، ان کے اندر دین کے غلبے کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ منہاج القرآن یہ کام نہیں کرتا، منہاج القرآن بھی یہ کام کرتا ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں جس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک شاہکار ہے۔ منہاج یونیورسٹی کے اندر جو ہماری مسجد ہے وہ قابل دید ہے، اور صرف کوئی ایک دو مسجدیں ہی نہیں، معلوم نہیں ہے پاکستان کے اندر کتنی مسجدیں منہاج القرآن نے بنوائی ہیں، بیرون ممالک کہاں کہاں، اور ابھی یو کے اندر بریڈ فورڈ کے شہر کے وسط میں 1 ایکڑ زمین پر اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا۔ ذرا اندازہ کریں کہ اس عالم کفر میں اور یورپ کی سرزمین پر اتنا عظیم الشان جو ایک اسلامی مرکز بنے گا، وہ کتنی بڑی اسلام کی پہچان بنے گی۔ اور 100 سے زیادہ ممالک کے اندر جو ہمارا نیٹ ورک ہے، وہاں ہر جگہ پر عظیم الشان اسلامی مراکز بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہ محترم تشریف فرما ہے، یہ لندن رہتے ہیں، اور لندن مرکز پر مجھے خود 2 سال رہنے کا موقع ملا ہے۔ وہ ایک سینما ہال تھا رام فورڈ روڈ پہ، جسے خرید کر اسلامک سینٹر اور مسجد بنایا ہوا۔ کینیڈا کے اندر سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دی۔ یہ نہیں ہے کہ منہاج القرآن یہ کام نہیں کرتا۔ مدرسوں کی بات لے لیں تو ایک شریعہ کالج تھا، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، جہاں سے آغاز ہوا، پھر اس کے بعد گرلز کالج بنا، پھر ہمارا تحفیظ القرآن ہے، بچوں کے لیے آغوش ہے۔ صرف پاکستان کی سرحد سطح پر ہی دیکھیں تو 600 سے زیادہ منہاج ماڈل سکولز ہمارے چل رہے ہیں۔ منہاج گرامر سکولز کی ایک الگ چین ہے، لارل ہوم سکولز کی ایک الگ چین ہے، منہاج یونیورسٹی جس میں کم و بیش کو میرا خیال 18-20 ہزار طلباء و طالبات اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سکولوں کو ایجوکیشن سینٹرز کا یہ ایک الگ کام ہے جو منہاج القرآن کر رہا۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہر سال یتیم بچیوں کی شادیوں کا اہتمام ہوتا، آغوش میں پڑھنے والے بچوں کی سرپرستی کی جاتی ہے، ان کی کفالت کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایسے علاقے جہاں پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، وہاں پر معلوم نہیں ہے سینکڑوں کی تعداد میں کتنے ہینڈ پمپس لگوا کے دیے۔ الغرض میں بتا یہ رہا ہوں کہ میں نے جتنے کام گنوائے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام منہاج القرآن نہیں کرتا۔ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے بھی ہوتے ہیں، بڑے منظم طریقے سے ہوتے ہیں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ خالی ان کاموں کے اندر دین کے غلبہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ کسی حد تک یہ رول پلے کرتے ہیں، مگر دین کے غلبہ کے لیے ایک فکر چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک پلاننگ چاہیے، ایک منصوبہ بندی چاہیے۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ ایفرٹ کی، جد و جہد کی، تگ و دو کی ضرورت ہے۔ اور یہ سوچ، یہ فکر، یہ پلاننگ، یہ ایفرٹ اگر اس وقت فی زمانہ کہیں ملے گی تو وہ صرف آپ کو منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ملے گی۔ خیر کے کام بہت دنیا کر رہی ہوگی، مگر یہ سوچ اور فکر کہ آقا کے دین کو ایک سسٹم کے طور پر غالب کیسے کرنا ہے، اس کے لیے منہاج القرآن کا پہلے دن سے منزل اور ہمارا مقصود وہ مصطفی انقلاب ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبہ ہے۔ وہ 80s کے دور کا بھی لٹریچر اٹھا کر دیکھیں نا، تو اس میں بھی 4 بڑے مصطفی انقلاب کے مقاصد جو لکھے ہوتے تھے، وہ یہی تھا کہ تبلیغ دین حق، اصلاح احوال امت، تجدید و احیاء دین اور غلبہ دین حق کی بحالی۔ اسی کا دوسرا نام مصطفی انقلاب ہے۔ یہ سوچ اور یہ فکر آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے
کہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے غلبہ کی بھی بات کر دیں، انقلاب کے بھی بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ تو میں کسی کا انکار نہیں کرتا، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، مگر آپ کبھی انالیسس کیا کریں۔ جتنی کہ مجھے معلومات ہیں، کوئی ایسے لوگ جو اس طرح کے بڑے نعرے لگانے والے ہیں، لیڈر بن جاتے ہیں، تو آپ کبھی غور کریں کہ وہ جو دین کے غلبہ کی کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ان کا دنیا کے بارے میں ویژن کتنا ہے، ان کو دنیا کے حالات کا ادراک کتنا ہے، انہوں نے اب تک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبہ کے لیے خود کیا کردار ادا کیا، اب تک ان کی ایفرٹس، ان کی کاوشیں کیا ہیں، آئندہ ان کی پلاننگ کیا ہے، کتنی منظم منصوبہ بندی ان کے پاس ہے۔ بس یہ 4-5 بیسک کرائیٹیریاز بنا کر ہی آپ انالیسس کریں گے نا، تو وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، وہ ہر چیز نکھر کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بہت سے ایسے انقلاب کا نام لینے والے لوگ ہیں جو حادثاتی طور پر لیڈر بن گئے، انہوں نے بس ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر کچھ آوازیں سنی، اسی طرح کا نعرہ لگانا شروع کر دی۔ مگر میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں، جس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، جس قیادت کی بات کرتا ہوں، جس مرد کلندر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنے، کوئی ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر انہوں نے انقلاب کا نعرہ لگانا شروع نہیں کیا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے، چونکہ آپ منہاج القرآن کے مرکز پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ باتیں آپ کے نوٹس میں ہوں گی، میں تو صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ کی ولادت سے بھی قبل آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی ایسی خدمت کرے کہ اس دین کا جھنڈا 4 دانگے عالم میں لہرانا شروع ہو جائے۔ تو یہ باقاعدہ دعا کر کے مانگا گیا، اس مقصد کے لیے مانگا گیا، پھر یہ دعا قبول ہوئی، اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ فرید الدین مبارک ہو، اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اس بیٹے کا نام طاہر رکھنا۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کو حادثاتی لیڈر نہیں ہے، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا۔ پھر اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا کرم نوازیاں ہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا، جس کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، اور انشاءاللہ مختلف مواقع پر کریں گے کچھ باتیں۔ مجھے کوئی 3.5 سال کے لگ بھگ عرصہ جھنگ میں رہنے کا موقع ملا، جب میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن سے فارغ ہوا تو میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ جھنگ میں ہوئی تھی، اور جنگ کے سٹے کے دوران مجھے ان لوگوں سے ملاقات کا شرف ملا جو قبلہ حضور کے بچپن کے ساتھی ہیں۔ تو میں نے براہ راست اپنے کانوں سے ان لوگوں سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام ابھی پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، کو بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی، اس دور کے اندر بھی جو آپ کا پرانی عیدگاہ والے محلے کے اندر گھر ہے، آپ کا آبائی گھر، تو اس گھر کے کارنر پر آپ کے دادا جان نے ایک پتھر لگایا ہوتا تھا تاکہ ٹریفک گزرے تو مکان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو کہتے اس ایج میں بھی آپ اس پتھر پہ چڑھ جاتے، گلی محلے کے بچے ساتھ ہوتے، ان کو اکٹھا کر لیتے، کلاس فیلوز کو اکٹھا کر لیتے، اور انقلابی خطاب کرتے، تقریر کرتے، اور اس تقریر میں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے آقا کے لائے ہوئے دین کی اتنی خدمت کروں گا، اتنی خدمت کروں گا کہ اس دین کا جھنڈا پوری دنیا پہ سربلند ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں میں اس تناظر میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو حادثاتی لیڈر نہیں بنا ہے، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے قبلہ حضور کی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی 1973 کی ڈائری پڑھی ہوگی، وہ آج بھی سیل سینٹر پہ اویلیبل ہے، آپ خرید سکتے ہیں۔ اور وہ جو قرآنی فلسفہ انقلاب والی کتاب ہے، اس کتاب کے اینڈ پر باقاعدہ اس کی تصویریں لے کر وہ ساری ڈائری بھی شامل کی ہوئی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ابھی آپ ماسٹر کے طالب علم تھے، ابھی منہاج القرآن کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، کوئی تنظیمی نیٹ ورک نہیں بنا تھا،
اس وقت بھی حضور شیخ الاسلام نے باقاعدہ فیوچر کی اپنی پلاننگ اور ایک پورا نقشہ اس ڈائری میں آپ کھینچ کر اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، جس کے چند جملے خلاصتاً میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے باطل قوتوں کو للکاروں گا، اس کے لیے محنت کروں گا۔ شروع میں لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگ میرا ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے کہ یہ بندہ کیا باتیں کرتا ہے، مگر دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکے گی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے خون کی ضرورت ہوگی، قربانیوں کی ضرورت ہوگی، اور ہم کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب آہستہ آہستہ لوگوں کو بات سمجھ بھی آئے گی، ایک نیٹ ورک بنے گا، پوری دنیا کے اندر منہاج القرآن کا ایک نیٹ ورک ہوگا، اور پھر اس دھرتی پر اللہ مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع کرے گا، مسلم کامن ویلتھ کا قیام عمل میں آئے گا، اور امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں ہونے کی بجائے گنبد خضرا کے سائے میں ہوا کریں گے۔ یہ باتیں آپ نے اس طالب علمی کے دور میں پوری ڈائری اپنی کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کا نقشہ کھینچا ہوا، اور اب تک کی اس مرد کلندر نے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے کیا کچھ کیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے کتنے بڑے انقلاب برپا کر دیے ہوئے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر ہمارے لوگ اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ اچھے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، مگر ٹرینڈ یہ بن چکا تھا کہ لوگ خطاب کے لیے ممبر پہ بیٹھتے، ایک آدھ آیت عنوان گفتگو کے طور پر خطبے میں تلاوت کرتے، اور پھر پوری تقریر میں اس آیت کے ترجمے کا بھی موقع کوئی نہیں ملتا تھا۔ پھر سوریں ہوتی تھی، دوڑے اور مائے ہوتے تھے، قصے اور کہانیاں ہوتی تھیں۔ یہ جو اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے اور اس دور اور اس صدی کے اندر قرآن اور حدیث سے بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، تو یہ سارا کریڈٹ اس مرد کلندر ڈاکٹر طاہر القادری کو جاتا ہے۔ 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں انہوں نے۔ صرف یہ ترجمہ عرفان القرآن جو اس وقت میرے سامنے ہے، کوئی اس ذوق کا حامل شخص ہو تو کبھی 8-10 ترجمے سامنے رکھ کر پھر کمپیریٹیو سٹڈی کریں، آپ کو سمجھ آئے کہ عرفان القرآن کی شان اور مقام کیا ہے۔ جو آپ نے قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، اور ابھی کم و بیش 28 جلدوں پر مشتمل عربی میں تفسیر کا کام جو آپ نے مکمل کر دیا ہے، پھر ابھی 40-45 جلدوں پر حدیث کا انسائکلوپیڈیا آ رہا ہے، یہ وہ کام ہے جو قیامت تک امت کے کام آنے والا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک تنظیمی نیٹ ورک کا قائم کرنا، عظیم الشان اسلامک سینٹرز بنا دینا، تو یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک ان کی منظم پلاننگ ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے یہ 80s کے اواخر کی بات ہے، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں جب ہم پڑھتے تھے تو کئی مرتبہ حضور شیخ الاسلام جب طلبہ سے نشست کرتے نا تو ایک بات فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت ابھی بیرون ممالک ہمارا کوئی تنظیمی نیٹ ورک نہیں تھا، صرف پاکستان کے اندر منہاج القرآن تھا۔ تو طلبہ سے آپ فرماتے کہ بیٹے دھیان سے پڑھا کرو، ایک وقت آئے گا میں نے آپ سے بڑے بڑے کام لینے ہیں، اور اس وقت فرماتے بیٹے آپ میں سے کسی کو لندن میں ڈائریکٹر بنا کے بھیجوں گا، کسی کو امریکہ میں بھیجوں گا، کسی کو فرانس میں بھیجوں گا، کسی کو جرمنی میں بھیجوں گا۔ اور ہم یہ باتیں سن کر ایک دوسرے کے چہروں کو تکتے تھے کہ اچھا ہم ڈائریکٹر بن کے جائیں گے، ہماری شکلیں اس قابل ہیں۔ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، مگر آج وقت نے ثابت کر دیا کہ 100 سے زیادہ ممالک کے اندر ان کا عظیم الشان نیٹ ورک اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کے تلامذہ ہیں جو ان مختلف ممالک کے اندر ایز اے ڈائریکٹر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور مجھ جیسا نکما سا آدمی جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، حیثیت ہی کوئی نہیں، منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے کم و بیش 35 ممالک تو میں خود وزٹ کر چکا، اور یہ ساری باتیں میں آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں، خالی سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہا کہ منہاج القرآن ایک دنیا کا نام ہے، اتنا عظیم الشان نیٹ ورک ہے، مگر اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آج بھی وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جب وہ فرماتے ہیں نا تو ان کی باتیں قوم کو سمجھ میں نہیں آتی، اس وقت سمجھ نہیں آتی، مگر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو ہر کوئی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ نہیں، طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا۔
جس طرح قوم کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا، یاد رکھیں اسی طرح اس مرکز پر آنے والے اور ہم جو ان کو ماننے والے ہیں نا، ہمیں بھی ان کی ساری باتیں سمجھ میں کوئی نہیں آتی۔ اگر ہمیں ہی ان کی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے نا تو ہمارا طرز عمل بدل جائے، ہماری سستیاں اور غفلتیں ختم ہو جائیں، ہمارا جینے کا رنگ ڈھنگ بدل جائے۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی تک آپ کو بتایا نا کہ اس مرد کلندر کی زبان سے جو کچھ نکلا ہے اللہ نے وہ پورا کر دیا، وقت نے ثابت کر دیا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، اچانک کسی دن آپ کے کان یہ آواز بھی سنیں گے کہ اللہ نے اس دھرتی پر اس مرد کلندر کی قیادت میں مصطفی انقلاب کا سویرا بھی طلوع کر دیا ہے۔ انقلاب آنا ہے اور وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں آنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کو روک نہیں سکتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس میں اپنا حصہ ڈال جائیں گے، کوئی اپنا رول پلے کر جائیں گے، کوئی اپنا کردار ادا کر جائیں گے۔ ایسی تنظیمیں، ایسی تحریکیں، اللہ کا دین اور یہ انقلاب بندوں کا محتاج نہیں ہوا کرتا۔ اگر کسی کو یہ نوکری کی توفیق مل جائے، اللہ اس کو موقع دے دے کہ وہ بھی اس میں کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈال لے، تو یہ کسی پر احسان نہیں ہوگا بلکہ یہ اس بندے پر اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہوگا کہ انہوں نے اسے اپنے دین کی نوکری کا موقع فراہم کر دیا۔ اس لیے ایسی تحریکوں کو غنیمت جانا کریں، ایسی قیادتوں کو غنیمت جانا کریں۔ طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں، صدیوں بعد ایسی تحریکیں جنم لیا کرتی ہیں، اور جن کو اللہ پیدا ہی اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ ان کے ذریعے دین اور امت پر آنے والے زوال کو پھر سے عروج میں بدلا جائے، اور پھر جو ایسی تحریکوں کے ساتھ، ایسی ہستیوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، ان کی اس محنت کے صلے میں اللہ ان کی دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور ان کی آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ اللہ بندوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بندوں کا محتاج نہیں ہے، انقلاب بندوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ بندے اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ان کو اپنے دین کی نوکری کا موقع عطا کر دے۔ اور میں نے شاید یہ کسی نشست میں کہا ہوگا، اگر نہیں کہا تو سن لیں، یاد رکھیں، یہ جو غلبہ دین حق کی بحالی کا کام ہے نا، یہ خدمت، یہ نوکری اللہ ہر نتھو پھتو اور ایرے غیرے کو عطا نہیں کرتا۔ اللہ یہ توفیق، یہ نوکری فقط ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے جنہیں پہلے وہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ وہ محبوب پہلے بناتا ہے اور انہیں اپنے دین کی نوکری کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ یہ اس کا ایک ضابطہ ہے۔ میں اس پر بس ایک ہی ایمان افروز بات، چونکہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بھی بنایا اور ان کو دین کے غلبہ کی ذمہ داری بھی سونپی۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ نے ان کو محبوب پہلے بنایا تھا یا دین کے غلبہ کی ذمہ داری پہلے سونپی تھی؟ ان کو محبوب پہلے بنایا۔ محبوب تو روز ازل سے ہی بنا لیا تھا، تو جس کا مطلب وہ محبوب پہلے بناتا ہے اور دین کی ذمہ داری بعد میں سونپتا ہے، اور یہی اس کی سنت، یہی اس کا طریقہ پھر قیامت تک کار فرما ہے، جو اس نے سورہ مائدہ میں فرما رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی نوکری سے منہ پھیر لو گے تو وہ کہتا ہے یاد رکھو میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آؤں گا، ان سے اپنے دین کی نوکری کا کام لوں گا، ان سے اپنے دین کی خدمت کا کام لوں گا۔ تو مولا جن سے تو اپنے دین کی نوکری کا، دین کے غلبہ کا کام لے گا وہ کیسے ہوں گے، ان کا کوئی تعارف، ان کا کوئی انٹروڈکشن۔ تو باری تعالیٰ نے ان دین کا کام کرنے والوں کی آگے 6 صفات ان کے تعارف کے طور پر بیان کی، اور سب سے پہلے نمبر پر جو باری تعالیٰ نے بات کی کہ جن سے میں دین کی نوکری کا کام لوں گا وہ کیسے ہوں گے، فرمایا یحبہم، وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہو۔ اس کا مطلب کہ اللہ اپنے دین کی نوکری کی توفیق ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے جنہیں پہلے وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ چنتا پہلے ہے، محبوب پہلے بناتا ہے، اور پھر ان کو اپنے دین کی خدمت اور نوکری کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ خوش نصیبی ہوگی کہ اس دور کے اندر
کوئی تحریک منہاج القرآن کا باقاعدہ رفیق بن کر، ممبر بن کر، حضور شیخ الاسلام کا دست و بازو بن کر آقا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اپنا رول اور کردار پلے کرے، اللہ اس کے صدقے یقیناً اس بندے پر اپنے کرم کے دروازے کھولے گا اور اس کی دنیا کو بھی سنوارے گا اور اس کی آخرت کو بھی سنوارے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔